السلام علیکم. میں اپنے چینل دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ اڈوا کرنا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریں. سابق کمشنر راولپنڈی کا الیکشن کے حوالے سے اہم انکشافات اور الزامات کی زد میں کون؟ چیف جسٹس آف پاکستان الیکشن کمیشن اور پنجاب کی نگران حکومت کا اس کے اوپر رد عمل. پی ٹی آئی کے اندر ایک پارٹی ضم ہونے کے لیے تیار. پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال اور اس کے اوپر حکومت کا رد عمل. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رابطہ کمیٹیوں کا اہم اجلاس اور اس کے اندر مثبت پیش رفت. ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کروں گا آج کے اس ویلاگ میں. تو سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رابطہ کمیٹیوں کا اجلاس. اور یقینی طور پر اس وقت جو بے یقینی کی صورتحال چل رہی ہے اور اس کے اندر یہ اجلاس اور اس اجلاس کے اندر ہونے والی پیش رفت بہت اہم ہے. اور نون لیگ یقینی طور پر جو ہے نا وہ چاہے گی کہ پنجاب کے اندر وہ حکومت بنائے اور یقینی طور پر انہوں نے اناؤنس کیا ہے. اور پنجاب کی حکومت کو کامیاب کرنے کے لیے مرکز کے اندر حکومت بھی نون لیگ چاہتی ہے مگر تھوڑے سے نخرے کر رہی ہے. اس نخروں کے اوپر مزید سفارشات پیش کرنے کے لیے رابطہ کمیٹی کا اجلاس اب دوبارہ جو ہے نا یہ ہوگا پیر کو. اور یقینی طور پر جب یہ پیر کو اجلاس ہوگا تو اس اجلاس کے اندر جو ہے نا یہ کافی چیزیں جو ہے نا یہ حل ہو جائیں گی اور ایک مشترکہ اعلامیہ ایشو ہونے کی بھی توقع ہے اور بے یقینی کی صورتحال یقینی طور پر یہ ختم ہو جائے گی. اور مسلم لیگ نون جو ہے نا یہ حکومت سازی کے لیے جو ہے نا وہ پیش رفت وہ کرے گی اور سیاسی استحکام کی طرف جو ہے نا یہ یقینی طور پر ایک مثبت قدم ہوگا سوموار کو جب یہ رابطہ کمیٹیوں کا آپس کے اندر اجلاس ہوگا. کیونکہ کافی چیزیں کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہیں اور پاکستان کے اندر جو اس وقت تیزی سے جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے حکومت سازی کے اندر تاخیر اور نوٹیفیکیشن جو الیکشن ابھی تک پوری طرح جاری نہیں کر سکا تو اس نے جو ہے نا یہ ہر روز نئے سے نیا کٹا کوئی نہ کوئی کھلتا ہے. اور ایک کٹا جو ہے نا وہ کمشنر راولپنڈی نے بھی کھولا ہے. اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں مگر اس سے قبل میں پی ٹی آئی کی طرف میں جاتا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز خٹک نے کے پی کے اندر تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے نام سے ایک پارٹی بنائی تھی, الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹر کی تھی اور الیکشن کے اندر وہ اترے بھی. پھر کے پی کے اندر جو رزلٹ آیا وہ رزلٹ یقینی طور پر پرویز خٹک کے لیے یا ان کی پارٹی کے لیے جو ہے نا وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں تھا. اور اب انہوں نے ایک تو پرویز خٹک نے اپنے اس پارٹی سے کیونکہ وہ سربراہ تھے تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے تو انہوں نے اس کی سربراہی سے استعفیٰ دے کر اور استعفیٰ دے دیا. محمود خان نے اس کی جو ہے نا وہ چار سنبھال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کر کے اس کے اندر جو ہے نا انضمام کا بھی فیصلہ کیا ہے. دونوں جماعتوں کے اندر جو ہے نا ابتدائی جو ہے نا وہ گفتگو ہوئی اور اس کے اوپر یہ ایگری ہوئے. اب اس کے اندر قانونی طور پر مشاورت جو ہے نا ہو رہی ہے اور یقینی طور پر جب یہ پارٹی ضم ہوگی کیونکہ الیکشن کے پاس یہ پارٹی تحریک انصاف پارلیمنٹرین رجسٹرڈ ہے تو ممکنہ طور پر کے پی کے اندر جو حکومت بنے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ انضمام کر کے یہ حکومت بنے. اور شاید مرکز کے اندر بھی ان کے پاس جب یہ انضمام ہوگا تو شاید مرکز کے اندر بھی وہ تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے اندر ہی تحریک انصاف کے تمام آزاد اراکین اس کے اندر جو ہے نا وہ جمپ کر جائیں ان کو جوائن کر لیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس ضمن میں بھی کیا پیش رفت ہوتی ہے کیونکہ جب تک یہ باقاعدہ باضابطہ اس کا اعلان نہ ہو جائے قانونی تمام جو ہے نا وہ پہلو اس کے پر غور نہ کیا جائے اور قانونی طور پر یہ ہو نہ جائے تو اس وقت تک یہ کہنا تھوڑا سا جو ہے نا یہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے کہ یہ آگے چل کر اس کے اندر پیش رفت اس کے اندر کیا ہوگی. تو اب آ جاتے ہیں جناب ان کے تحریک انصاف کے احتجاج کی طرف. انہوں نے ہفتے کو احتجاج کی کال دی تھی ملک بھر کے اندر کافی جگہ پر ان کے احتجاج بھی ہوئے اور خیر اتنے حوصلہ کن تو نہیں تھے اور کیونکہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد باہر نہیں نکلی مگر جتنی بھی نکلی حکومت نے نگران حکومت نے اس کو مس ہینڈل کیا اور مس ہینڈل کرنے کی وجوہات یقینی طور پر نگران حکومت اس کی جواب دہ ہے کہ اس نے اس کو مس ہینڈل کیوں کیا. لاہور سے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گرفتار ہوئے اور خیر بعد میں وہ رہا بھی ہو گئے اور اسی طرح یہ خواتین وغیرہ بھی کچھ گرفتار ہوئیں وہ بھی ان کے اندر کچھ رہا ہوئی کچھ میرا خیال شاید نہیں ہوئی. اور شیر افضل مروت جو ہے نا وہ اسلام آباد کے اندر تھے تو انہوں نے بھی وہاں جو ہے نا کافی
जो है ना वो ड्रामा लगा कर रखा। तो बहरहाल ये कन्फ्रंटेशन की थोड़ी सी जो है ना ये सूरत हुई, क्योंकि प्रॉपरली इसको हैंडल नहीं किया गया। अब जो कट्टा खोला है जनाब साबिक कमिश्नर रावलपिंडी जनाब लियाकत चट्टा साहब ने, तो ये बेसिकली ये बुनियादी तौर पर ये सीक्वल है, आप में सीक्वल 2 है 2013 के इलेक्शन का, क्योंकि 2013 के इलेक्शन हुए उसके बाद इमरान खान नियाज़ी ने 35 पंक्चर का जो है ना वो प्रोपेगेंडा करके उसको लेकर वो जनाब आगे चले और 4 हल्के खुलाने के लिए फिर वो उन्होंने धरना दिया, और धरने के अंदर जो है ना एक करैक्टर आता है। इसी तरह जिस तरह ये कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब अहम करैक्टर है, और चूँकि ये बड़ी अहम पोस्ट के ऊपर है, ये 5 अजला है रावलपिंडी के, उसके जनाब ये कमिश्नर है, उसके करता धरता थे ये। तो उसी तरह जो है ना ये एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब मोहम्मद अफजल खान साहब 2013 के अंदर वो थे, तो उन्होंने जनाब जो है ना धरने के अंदर उन्होंने इंटरव्यू वगैरह भी दिया। उन्होंने ये कट्टा खोला कि जनाब 2013 के इलेक्शन के अंदर जो है ना ये मैसिव रिगिंग हुई है, और इमरान खान नियाज़ी ने इसको अपने कंटेनर के ऊपर से इसको उछाला भी, और मोहम्मद अफजल खान साहब खुद भी और उनकी फैमिली भी ये धरनों के अंदर ये शरीक रहे हैं। तो जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई तो मोहम्मद अफजल खान साहब जो कि साबिक एडिशनल सेक्रेटरी थे, वो अपने इल्ज़ामात को प्रूव नहीं कर सके। अब कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ आते हैं, उन्होंने जनाब ये बड़ा वो जो है ना वो एक जो है ना सनसनी जो है ना उन्होंने क्रिएट की कि मैं फजर के टाइम उठा, मैं फजर के टाइम में ख़ुदकशी करने लगा, जो मैंने काम किया तो ख़ुदकशी, फिर मैंने सोचा कि ख़ुदकशी हराम है, और उसके बाद फिर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बुनियादी तौर पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने जो DORs थे उनको इन्फ्लुएंस किया, PTI रावलपिंडी डिवीज़न से तमाम सीटें जीती हुई थी, और मैंने जो है ना उनको प्रेशराइज़ किया DORs को, और DORs को मैंने प्रेशराइज करके मैंने फॉर्म 45 के अंदर तब्दीलियाँ करवाई, और 50-50, 60-60, 70-70 हज़ार की लीड से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को मैंने जितवाया, जबकि जीत रहे थे PTI के तमाम उम्मीदवार। तो ये उन्होंने कट्टा खोला, उसके अंदर जनाब जो है ना फिर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने ये हैं बड़े ये काई और सियाने हैं, तो उन्होंने फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने जनाब इल्ज़ाम लगाया कि इसका ये जो मुझे यानी कि लियाकत चट्टा को जो अप्रोच किया, जो प्रेशराइज किया, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमीशन ने इनको अप्रोच किया, अप्रोच करके ये काम करने के लिए बोला, और ये मैंने जो गुनाह कबीरा किया है वो मेरे ज़मीर के ऊपर बोझ है, मेरा ज़मीर जागा है, यानी कि 8 को इलेक्शन होते हैं और उनका ज़मीर जागा तकरीबन कोई 8-9-10 दिन बाद उनका यह ज़मीर जागा है, पहले उनका ज़मीर जहन नहीं जागा और ये हरकत करते हुए ज़मीर नहीं जागा। अब ये उनके ये बयान के अंदर कितनी सदाकत है इसके ऊपर भी मैं जिक्र करता हूँ, तो मगर उससे मैं इस पर जिक्र करने से कबल मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनका एक, हालांकि वो मीडिया के अंदर आते नहीं हैं, मगर उन्होंने एक वीडियो बयान है उनका और किसी से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम हैं ये गलत है, कोई भी बंदा जो इल्ज़ाम लगाता है वो किसी के ऊपर चोरी का भी, डकैती का और कत्ल का भी इल्ज़ाम लगा सकता है, मगर ये कि सबूत उनके पास होंगे तो फिर ही बात बनेगी ना, सबूत तो कोई लेकर आ नहीं सकता। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी इस ज़िम्मन में अजलास हुआ, सुबह मोटो एक्शन लेने का वो सोच रहे थे, मगर फ़िलहाल उन्होंने इस मामले को सुबह मोटो एक्शन की तरफ वो नहीं जा रहे। हो सकता है कि उस दरख्वास्त के साथ एक जो दरख्वास्त है ये इलेक्शन को काला धन करार देने के लिए, हो सकता है उसके साथ इसको वो नथी कर दें इसी के साथ। तो दूसरी तरफ जो है ना चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी इसके ऊपर जो है ना वो आला सतही तहकीकाती कमेटी बना दी है कि ये जो इल्ज़ाम लगाए इनके ऊपर जो है ना गैर जानबदाराना तहकीक करेगी, और पंजाब की निगरान हुकूमत ने भी इसके ऊपर जो है ना वो तहकीकाती कमेटी जो है ना बना दी है। आमिर मीर साहब ने जो कि निगरान वज़ीर इत्तलात है, उन्होंने बोला कि जनाब ये लियाकत चट्टा साहब का जो है ना ये दिमागी तवाज़ुन लगता है कि ख़राब है और उनका ये टेस्ट करवाना चाहिए। अब ये आ जाते हैं जनाब लियाकत चट्टा साहब की। तो लियाकत चट्टा साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन के अंदर कमिश्नर का, किसी भी कमिश्नर का कोई रोल नहीं होता,
اس کو جو ڈائریکٹ جو نا وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو حک اپ ہوتا ہے، جو کمیونیکیٹ جو کرتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ہر ضلع کا ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈپٹی کمشنر کے نیچے جو ہے نا اے آر اوز ہوتے ہیں، تو وہ جناب جو ہے نا پھر اس کو جو ہے نا وہ اپوائنٹ کرتا ہے۔ تو بیسیکلی جو ہے نا وہ ہوتا ہے ڈی آر او، جو ڈپٹی کمشنر کا کام ہوتا ہے، جو کہ ڈی آر او کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ ہک اپ ہوتا ہے، وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن کو، کمشنر نہیں کرتا۔ تو ان کا تو اس کے اندر وہ رول ہی نہیں تھا الیکشن کے اندر۔ تو یہ کس طرح جو ہے نا اے آر او کو یہ پریشرائز کر سکتے تھے، اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو جبکہ دوسری طرف میں آج ایک دوست کے ساتھ یہی میں ذکر کر رہا تھا صبح کے ٹائم، تو کہ اس کا جو ہے نا یہ کاؤنٹر یہی ہوگا کہ اے آر اوز وغیرہ ان کے بیانات وغیرہ قلم بند کیے جائیں گے، کیا ان کو پریشرائز کیا گیا؟ نہیں۔ تو مگر یہ ہے کہ حکومت نے، پنجاب کی نگران حکومت نے کمشنر صاحب کو جو ہے نا او ایس ٹی بنا کر جو ہے نا وہ حکومت کو اطلاع کرنے کی جو ہے نا وہ ڈائریکشن جاری کی ہے، اور نیا جو ہے نا اضافی چارج دیے گئے ہیں سیف انور جھپا صاحب کو، وہ نئے کمشنر ہوں گے راول پنڈی ڈویژن کے۔ تو انہوں نے جناب جتنے بھی جو ہے نا ڈپٹی کمشنر تھے اور او آرز، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کی، انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا راول پنڈی کے، چکوال کے، تلاکم کے، جیلم کے اور اٹک کے۔ تو ان کے ساتھ انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ جناب ہمارے جتنے بھی ہمارے انڈر جو ہے نا یہ آتے ہیں حلقے وغیرہ، تو ہم اپنے حلقے کی وارنٹی دیتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی ریگنگ نہیں ہوئی، اور ہم نے بغیر کسی جو ہے نا انفلوئنس کے ہم اپنے رزلٹ تیار کیے ہیں، اور سابق کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا کے بیان کے اندر کوئی صداقت نہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ جو انہوں نے یہ ڈرامہ کریٹ کیا تھا، ایک ہی دن کے اندر جو ہے نا وہ یہ ڈیفیوز ہو گیا۔ جس طرح یہ وہ 2013 کے الیکشن کا جو 2014 کے اندر دھرنوں کے اندر محمد افضل خان صاحب نے ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن والوں نے جو کیا تھا، وہ بھی ڈیفیوز ہوا تحقیقات کے بعد۔ اب یہ جو لیاقت چٹھا صاحب ہے، یہ بھی ان کی جو چیزیں جو نکل رہی ہیں باہر، تو یہ پراپرٹی ٹائکونز کے ساتھ ان کے جو ہے نا یہ بڑے ریلیشن ہے۔ الرحمان گارڈن ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے اندر، میری کانسٹیچوئنسی کے اندر ہی وہ ہوتا ہے الرحمان گارڈن اور جلیل گارڈن بھی۔ تو ان کے ساتھ، جلیل گارڈن کے ساتھ بھی ان کی جو ہے نا یہ قرابت داری بھی ہے، وہاں پر ان کی فائلیں بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں۔ اور الرحمان گارڈن والے جو میاں مشتاق صاحب ہیں، تو ان کے گھر میں ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، تو یہ ایک دوسرے کے سمدھی ہیں۔ اور پھر الرحمان گارڈن کے اندر جو یہ چیزیں، جو خبریں یہ باہر آ رہی ہیں کہ اس کے اندر بھی ان کی 1000 کے قریب ان کی فائلیں ہیں، یہ فرنٹ مین کے طور پر ان کا یہ کام کرتے ہیں۔ جس ضلع میں بھی جاتے ہیں وہاں پر یہ جس ڈویژن میں بھی آتے ہیں یہ وہاں پر یہ جم خانہ کلب یہ کھولتے ہیں کافی، اور راول پنڈی کے اندر بھی انہوں نے کھولا۔ پھر ایک ان کا ویزا بھی جو ہے نا وہ بھی منظر عام پر سوشل میڈیا کے اوپر آیا ہے، پتہ نہیں وہ فیبریکیٹڈ ہے یا اوریجنل ہے، تو امریکن ویزا ہے۔ تو امریکن ویزے کے اوپر جو ہے نا ان کی 5 سال کے لیے جو ہے نا یہ ملٹیپل انٹری کا ویزا ہے 2029 تک کا۔ تو یہ چیزیں بھی ہیں۔ ان کے جو ایک بیٹے نے جو شادی کی ہے وہ یو کے کی نیشنل ہے، کہ گوری ہے، تو اس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے، اور وہ بھی اس شادی کا سارا خرچہ جو ہے رحمان گارڈن میں وہ ہوئی، تو اس کا سارا خرچہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے میاں اسلم اقبال صاحب نے اٹھایا۔ یہ بھی خبریں زیر گردش ہیں، اس کے اندر کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے، یہ ایک بات کی بات ہے۔ مگر کمشنر راول پنڈی کے جو نون لیگ کے ساتھ بھی اس کے لنک ہیں، مگر یہ کہ ان کے جو زیادہ مضبوط لنک جو اس وقت جو حالیہ لنک جو ہے نا وہ آ رہے ہیں پی ٹی اے کے ساتھ، کیونکہ یو کے اندر جو ان کا بیٹا بھی ہے، وہ بھی جو میاں نواز شریف صاحب کی ٹرولنگ ہوتی تھی، ان کے گھر کے باہر جو مظاہرے ہوتے تھے، تو پی ٹی اے کا وہ ایکٹیوسٹ ہے، ان کی بہو بھی پی ٹی اے کی جو گوری ہے، تو وہ بھی پی ٹی اے کی جو ہے نا ایکٹیوسٹ ہے۔ اور یہ 12 یا 13 مارچ کو یہ ریٹائر بھی ہو رہے تھے۔ تو ان کی جو ہے نا یہ پروموشن کی فائل بھی تھی، جو کہ آگے نہیں بڑھی، وہ اجلاس ہوا نہیں۔ اور پھر ان کے کرپشن کے اوپر بھی، ان کے الزامات، ان کے اوپر بھی تحقیقات ہو رہی ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی اس کو کس طرح یہ یوز کر رہی ہے، ان کا جو انہوں نے یہ کٹا کھولا ہے۔ پی ٹی آئی نے، ارسلان خالد نے ان کی پریس کانفرنس سے پہلے جو ہے نا وہ انہوں نے اپنا جو سوشل میڈیا کے اوپر جو آفیشیل ہے وہاں پر انہوں نے بولا کہ یہ حامد میر کو بھی، یہ عمران ریاض کو بھی، اور فلاں صحافی کو یہ
इतला कर दिया जाए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और हमने ये ट्रेंड चलाना है, साडा हक इत्थे रख। और पीटीआई वो ट्रेंड जो है ना वो चला रही है। और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी इसकी गैर जानबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। मुस्लिम लीग नून ने भी जो है ना वो मुतालबा किया है, बल्कि उन्होंने एक स्टेप आगे जाकर उन्होंने बोला कि इनका नाम एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर जो है डाला जाए। तो बहरहाल देखते हैं कि इस ज़मन में भी क्या पेश रफ्त होती है, क्योंकि जितनी जल्दी ये हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल होगा, उतना ही पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए ये ज़रूरी है कि जल्द से जल्द जो है ना ये हुकूमत साजी की तरफ मुस्बत जो है ना ये पेश कदमी हो, क्लैरिटी हो, कौन हुकूमत बना रहा है, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो को वॉच करने के लिए।